ایک یونیورسل سسٹم کا نام ہے، اسلام ایک عالمی مذہب کا نام ہے۔ اسلام میں جس کو بھی فوقیت دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اللہ کی ہر چیز ہے جو مقدر کردہ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، اللہ نے ہر چیز کو کریٹ کیا ہے۔ وہ جس کو چاہے جس پر چاہے فضیلت دے دیں، جیسے تمام انسانوں پر اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی، اور جیسے تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کو فضیلت عطا فرمائی، اور جیسے تمام مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، ایسے تمام عام انسانوں پر اللہ نے علماء کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھی ہے، ہر مہینے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی رکھی ہے، کوئی نہ کوئی ہیبٹس ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہر انسان کے اندر ہے، ہر چیز ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ یہاں تک کہ جو ہے شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے، تو شعبان کے مہینے کی فضیلت تو بے شمار آئی ہے۔ حالانکہ شعبان کا مہینہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا، اس کی بھی ایک فضیلت ہے، شعبان کی الگ فضیلت ہے، رمضان کی الگ فضیلت ہے، اور کیا نام ہے محرم کی الگ فضیلت ہے، ذی الحجہ کی الگ فضیلت ہے۔ تمام مہینے اللہ کے مقدر کردہ مہینے ہیں، اور ہر مہینے کی الگ الگ خصوصیت رکھی گئی ہے، ہر مہینے کی جو ہے الگ الگ تاریخ رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہمیں جو مہینہ جو ملا ہے وہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت حدیثوں میں اور قرآن کی بعض تفاسیر میں بہت سے واقعوں کو سامنے کے پیش کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ شعبان کے علاوہ جو دیگر جو مہینے تھے ان میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے شعبان اور رمضان کے علاوہ، لیکن کیا نام ہے لیکن شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی امت کے لیے کہ جو نصف شعبان کے بعد 15ویں شعبان کے بعد سے روزہ رکھنا بند کر دو، یعنی کہ اب بس صحت بناؤ تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو، رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس مہینے کی ایک الگ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں مغفرت کے بعد مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا میں اترتی ہیں، اور فرشتے چاروں طرف سے یہ صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی گناہوں کو معافی کرانے والا، ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، ہے کوئی اس کے آگے سجدہ کرنے والا، ہے کوئی اسے توبہ کرنے والا۔ قبولیت کا دن 15ویں شعبان کا ہے۔ تو بہت سی روایات آئی، یہاں تک کہ قبرستان میں جانے کے سلسلے میں تو جو لوگوں نے گڑھ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، ایک مرتبہ، اور جس مرتبہ گئے تھے وہ مرتبہ اس دن کی باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف فرماتے ہیں، اچانک سے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھی اور دیگر ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویاں تھیں ان کے گھر گئیں، تشریف لے گئیں، اور وہاں تلاش جاری رکھی، اور تلاشتے وہ جنت البقیع پہنچی۔ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جو بھی مانگے گا وہ قبول کی جائیں گی۔ تو اس لیے تو یہ سب چیزیں ہیں، عام طور پر ہم لوگوں نے جو ہے اسلام کے اندر جو روایات اور جو رسمیات اور جو چیزیں ملا کر کے اس کی خصوصیت کو ہم لوگوں نے پامال کر دیا، اس کی خصوصیت کو ہم لوگوں نے چھین لیا۔ ہر چیز کے اندر خصوصیت تھی، لیکن جو چیزیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہم لوگوں نے پیش کی، یعنی کہ قبرستان جانا
اور پورے ٹولی کے ساتھ جانا، باقاعدہ چراگاہ کا نظام کرنا، باقاعدہ حلوے کا نظام کرنا، کھانے پینے چکر میں ہم لوگ کھانے پینے کو سنت قرار دے دیا، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے حلوے کو میٹھا بنانے کے لیے میٹھا کھانا سنت بتا دیا گیا۔ تو ان سب چیزوں سے گریز کرنا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے رابطہ تعلق کو قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے آگے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور دعا طلب کریں۔ یہ تو شعبان کی بات ہوئی، اور جو آیت کریمہ جو میں نے شروع میں جو پڑھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ جو آیت کریمہ ہیں، یہ آیت کریمہ اسلام میں ایجوکیشن کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کوئی بھی انسان جتنا عابد ہے، جتنا راج گزار ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے، اگر علم اس کے پاس نہیں ہے، اگر ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ بغیر علم کے نہ دنیا میں کچھ ہے نہ اسلام میں کچھ ہے، کیونکہ علم ہوگا آپ کی نماز درست ہوگی، علم ہوگا آپ کی زکوٰۃ درست ہوگی، علم ہوگا آپ کا روزہ درست ہوگا، علم ہوگا آپ کا حج درست ہوگا، علم ہوگا آپ کے معاملات درست ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ علم کو اسلام میں وہی اہمیت حاصل ہے جو ایک دماغ کو جسم میں حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ بات کئی جگہ کہی گئی کہ علم کو اسلام میں وہی اہمیت حاصل ہے جس طرح ایک دماغ کو جسم میں اہمیت حاصل ہے۔ اگر انسان اٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، مال دولت ہے، اچھا کھانے پینے کا اچھا کھاتا پیتا انسان ہے، اگر اس کے بعد دماغ نہیں ہے، وہ پاگل قسم کا انسان ہے، تو اس کے لیے اس کے باپ کی دولت، اس کی صحت نم بیکار ہے۔ اسی طرح کے انسان ہے، غریب ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے اور کمزور ہے اور ہر طرح کے پستی کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان ہے، لیکن اس کے بعد دماغ ہے، اس کے بعد عقل ہے، اس کا فہم ہے، تو یہ محنت کر کے دنیا میں ترقی کر جائے گا۔ اسی طرح کسی پر علم نہیں ہے، پھر چاہے وہ لاکھوں عبادت، پھر چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، اگر اس کا علم نہیں ہے تو علم کو حاصل کرنا ہی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ہے تمام کی مومنوں پر فرض ہے کہ وہ علم کو طلب کریں، مومنوں پر فرض ہے کہ وہ علم کو طلب کریں۔ اب علم کیسا ہو؟ وہ علم ہونا چاہیے جس کا تعلق ہمارا اللہ سے بن جائے۔ اگر ہمارا علم ہم سے اللہ سے نہیں جوڑ رہا ہے تو یہ علم نافع نہیں ہوگا، یہ علم نقصان ہوگا، یہ علم وہ جو نقصان پہنچانے والا علم ہوگا۔ تو ہمارا تعلق اللہ سے کیسے جڑے ہیں؟ ہمیں ہر چیز کو پڑھنا ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ جو ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر یہ دیکھیے وہ کس طرح ایک شوگر کا مریض ہے، ایک بغیر شوگر کا مریض ہے، حالانکہ دونوں کی عمر میں برابر ہے۔ ایک آدمی جو میٹھا کھا رہا ہے زندہ چل رہا ہے، دوسرا جو شوگر کا مریض اس کے لیے میٹھا حرام ہو گیا، یہ کیسی ہو گیا بھیا، اس کی کیا بیماری ہو گئی؟ ایک آدمی ہے جس کو کینسر ہو گیا، دوسرے کو کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح کی قدرت اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے، اور ڈاکٹری میں بھی اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے، اور جو سائنس داں ہیں، جو سائنٹسٹ والے، اس میں بھی اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب ارشاد فرما دیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، ظاہر کر دیں گے، فضاؤں میں بھی اور انسان کی جانوں میں بھی، انسان کے اندر بھی، یہاں تک کہ حق غالب آ جائیں۔ اب ایک انسان لکھنؤ سے بیٹھ کے سعودی میں ویڈیو کال کرے بات کرے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ پہلے لوگ خط کے ذریعے بات کرتے تھے، خط پہنچنے میں مہینہ لگ جاتا تھا، سال لگ جاتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج ایک انسان چند منٹ میں، چند سیکنڈ میں جو ہے دوسرے ملکوں میں رابطہ قائم کر لے رہا، دور دراز کے ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ رابطہ قائم کر لے رہا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی، اس کو بھی انسان کو غور سے دیکھنا چاہیے، اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے بارہا فرمایا افلا تذکرون افلا تدبرون، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے، اس میں تو فکر نہیں کرتے، اس کو تم دیکھتے نہیں، اس کو تم سمجھتے نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا۔ اسی طرح انسان کا جو جسم ہے، انسان کے جسم کو اللہ نے کیا سسٹم دے رکھا ہے کہ ایک انسان ایک نوالا کھاتا ہے، اور نوالے کو اللہ تعالیٰ، نوالا جب منہ میں جاتا ہے تو زبان اس کا ذائقہ بتاتی ہے کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا تیکھا ہے یا نمک زیادہ ہے یا کچھ بھی ہو۔
تو اس کے بعد جو دانت ہوتے وہ مکسر کا کام کرتے، دانت کو پیس کے اس کو مہین کر کے پھر حلق کے نیچے اتارتے ہیں، اور اگر کوئی چیز اچھی ہے، صحت مند والی مفید چیز، اس کو جو ہے خود اپنی قدرت سے جو ہے انسان کی صحت کی مفید کر، اگر کوئی چیز مضر ہے تو اس کو جو ہے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمیں ان سب قدرت پہ غور کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جس دور میں جس دور سے ہم لوگ چل رہے ہیں، یہ دور دباؤ کا دور ہے، یہ دور ارتداد کا دور ہے، یہ دور ایسا دور ہے کہ ہمیں اگر ہم دین سے نہیں جڑے ہیں، اگر ہمارا تعلق علماء سے نہیں ہے، تو ہمارے یہ دور ہلاکت کا سبب بنے گا، ہمارے یہ دور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمیں دین سے جڑنا ہے، ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے قائم کرنا ہے، ہمیں اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا ہے، ہمیں اپنا رشتہ قرآن سے قائم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت، آخری حجۃ الوداع میں کے موقع خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ۔ یعنی کہ جب کوئی پریشانی آئے گی، جب کوئی مصیبت آئے گی، جب کوئی وبال آئے گا، جب کوئی وبا آئے گی، کچھ بھی آئے گی، کہیں سے مصیبت آئے گی، تو یہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہمارے لیے ڈھال کا کام کرے گی، ہم ان کے ذریعے نجات حاصل کریں گے۔ اور آج جو ہم لوگوں کی صورتحال ہے پوری دنیا میں سب وضاحت کے واضح طور پر ہے، دکھائی بھی دے رہی ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کی پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرما، ہمیں حدیث پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرما۔ ارے بھائی، جب قرآن کو سمجھا نہیں جائے گا تو عمل کیسے کیا جائے گا؟ قرآن کو پہلے سمجھنا ہے، قرآن کیا رہا ہے، قرآن کیا رہا ہے۔ قرآن صرف 30 پاروں کا نام قرآن نہیں ہے، قرآن کے ذریعے بڑے سے بڑے انقلاب دنیا میں دیکھے گئے، قرآن کے ذریعے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے عرب کے مشرک کانپتے تھے، عرب کے مشرک تھرتھراتے تھے۔ یہی قرآن کی وجہ سے عرب میں انقلاب پیدا ہوا، شام میں انقلاب، پورے ملک میں انقلاب پیدا ہوا۔ آخر کیا بات ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اور ممالک ہونے کے باوجود یہ مسلمان قرآن کو لے کے پست ہو گیا ہے۔ اس لیے ہوا کہ قرآن جس مقصد کے لیے اتارا گیا تھا، ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کو تعویذ کے لیے، قرآن کو قرآن کھانے کے لیے، قرآن کو ہم لوگوں نے مردے بخشوانے کے لیے، قرآن کو جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کر لیا۔ ہم نے قرآن کو رسمیات کے لیے استعمال کر لیا، اور رسم تو اتنی بڑی کہ آپ تو شادی میں جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو لڑکی کا باپ لڑکی کے اوپر قرآن لے کے آگے بڑھتا ہے، لڑکی کا باپ لڑکی کو قرآن لے کے آگے بڑھتا ہے۔ ارے بھائی، قرآن پہ عمل کرنا افضل ہے، قرآن کو سر پہ لادنا افضل نہیں ہے، قرآن پہ عمل کرنا افضل ہے۔ آپ قرآن کو سر پہ لاد کے آگے جا رہے ہیں اور آگے ڈھول تاشا بج رہا ہے، آگے ناچ گانا ہو رہا ہے، ایک تو سنتوں کو ذبح کیا رہا ہے، دوسری تو ریاکاری کی جا رہی۔ تو یہ سب چیزیں قرآن کے لیے نہیں، قرآن آیا اس لیے کہ ہدی للمتقین ہے۔ قرآن لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے، ہر چیز کو ظاہر کر دینے کے لیے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں عزت ملے گی، قرآن کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی جو ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان پر غور و فکر کرنا ہے، اور حالات کے مطابق قرآن کو سمجھنا ہے کہ حالات میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، حالات کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کس طرح حالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ سائنسدان نے اب جا کر کے سب کچھ ظاہر کیا ہے کہ ہر چیز فضا میں تیر رہی ہے اور گول ہے اور تیر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ 1450 سال پہلے قرآن اترا تو اس نے کیا کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز فضا میں تیر رہی ہے، ہر چیز فضا میں تیر رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جس کو آخرت پر ایمان ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہے، جس کو حساب کتاب پر ایمان ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڈر ہیں، اس کے قائد ہیں، اس کے آئیڈیل ہیں، اس کے نمونہ ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیا گیا کہ جب امت کو اگر امت عزت چاہتی ہے، اگر امت جو ہے سکون چاہتی ہے، امت برکت و نزول کی چھایا چاہتی ہے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کو آنا پڑے گا، اس کو آنا پڑے گا، اس کو رسمیات کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو جو ہے ادھر ادھر کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی، اس کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دانتوں تلے دبا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ، کہ جب ایسا دور آ جائیں کہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جائیں، تم پر ظلم توڑا جائیں، تم پر زیادتی کی جائیں، اس وقت میری سنت کو، میرے صحابہ جو ہدایت یافتہ ان کی سنت کو پکڑنا، اور پکڑنا صرف نہیں، عضوا علیہ بالنواجذ، ان کو دانتوں تلے دبا دینا، یعنی کسی بھی حال میں ان کو مت چھوڑنا۔ آج ہمارا رشتہ سنت سے کٹا، آج ہمارا رشتہ قرآن سے کٹا، آج ہمارا رشتہ سیرت سے کٹا، آج ہمارا رشتہ نبی کی ذات سے کٹا، اس لیے ہم لوگ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہوتی چلی جا رہی، لوگ اسلامی تہذیب پر، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کرتے اللہ رحم فرما، اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں عمل نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ جب عمل کی بات آ جائیں تو رشتہ دار بیچ میں آ جاتے ہیں، بھائی چارے سے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی کے واقعہ ہے کہ میں رائے بریلی میں تھا اور وہاں جمعے میں بیان تھا۔ بیان کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ جو ہے کہ نکاح پڑھا دیے گا۔ ہم نے ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیں گے، شرط دیے گا نکاح مسجد میں ہوگا، نکاح مسجد میں ہوگا، ہم نکاح میں چھاؤ میں کبھی نہیں پڑھاتے۔ ہم نے کہا نکاح مسجد میں ہوگا، تو وہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان صاحب کا کچھ دیر بعد فون آیا کہ بھائی صاحب کی کوئی دوسرے حافظ جی مل گئے، آپ کا کوئی کام نہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ اپنے اسلام دیکھیے۔ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ نہیں کر پا رہے بھائی، اپنی زندگی ہم اسلام کو نافذ نہیں کر پا رہے، اسلامی تعلیمات پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے، ہم کیا لوگوں کو دعوت دیں گے؟ اس لیے ہمیں ہر حال میں اسلامی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا تعلق آخرت سے، اور آخرت میں ہمارا جو سامنا ہوگا اللہ سے ہوگا اور رسول اللہ سے ہوگا، بیچ میں کوئی رشتہ دار نہیں آنے والے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن نے اتنے کھلے لفظوں سمجھا کہہ دیا کہ جو لوگ بھی رشتہ داروں کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کی عزت، ان کے وفا کے چکر میں سنت کو چھوڑنے، نبی کو چھوڑنے اور قرآن اللہ کو چھوڑنے، یاد رکھو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹی سے، بیٹی باپ سے، اور رشتہ ادھر ادھر سے بھاگتے چلیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کی اتباع کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپناتے ہیں، اور کسی اور کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو انہیں رسومات پایا تھا، دادا اسی رسم کو اپناتے مر گئے، دادی بھی اسی رسومات کو اپنے مر گئے، تو ہم بھی اسی رسومات کو اپنائیں گے۔ تو خدا تعالیٰ نے بھی، تو قرآن نے بھی اس نقشے کو کھینچا کہ جس دن قیامت میں ایسے لوگ بلائے جائیں گے تو یہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ کو اسی میں پایا، دادا کو اسی میں پایا، بھائی کو اسی میں پایا، ہم نے ان کو اسی رسومات میں پایا۔ تو کیا کہیں گے؟ ان اطعنا سادتنا وکبارانا فضلونا السبیل، کیا کہیں گے آخرت میں ایسے لوگ کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کری تھی، انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا، اب آخر میں کوئی جواز نہیں ملنے والا۔ تو ہماری شکایت جن کو ہم دنیا میں خوش کر رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کام کریں گے کہ وہ بھاگیں گے ادھر ادھر، منہ چھپائیں گے، بگلے جھاگیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اور جن کی ہم نے اتباع کرنی تھی، ہم نے ان کی اتباع چھوڑ دی۔ ہمیں قرآن پہ عمل کرنا تھا، ہم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہمیں نبی کی اتباع کرنی تھی، ہم نے نبی کی اتباع کرنا چھوڑ دی۔ تو رسول کیا کہیں گے آخرت میں؟ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کیا کہیں گے آخرت میں؟ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ ہم دونوں طرف سے پھنس گئے، رسول کی طرف سے بھی پھنس گئے اور رشتہ داروں کی طرف سے پھنس گئے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ اللہ اس کی ذات ہے، اللہ اس کا رسول ہے۔ اصل ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو
جنت کے بدلے میں انسان کے مال، انسان کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے میرا کچھ نہیں ہے، ہماری جان میری نہیں ہے۔ ہم کب جب اللہ چاہے جب روح نکال لیں، کوئی کسی اختیار میں نہیں۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں بچاتے بچاتے۔ ہمارا مال ہمارے اختیار میں نہیں، جب چاہے نقصان ہو جائے، جب چاہے اضافہ ہو جائے، جب چاہے برکت ہو، جب چاہے تنگی ہو جائے، ایسا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں سے کیا دے رکھا ہے؟ ہمارے اختیار میں دے رکھا ہے کہ ہم اللہ کی اتباع کریں، نبی کی اتباع کریں، ہم ایمان پہ آزمائیں۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ حق واضح ہو گیا، جو چاہے ایمان لے، جو چاہے کفر اختیار کر لے، وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا۔ تو اس لیے خواتین اسلام، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، سمجھنا بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ ہمیں وہاں جو آن لائن جو پڑھایا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی یہ چاہیے کہ خواتین میں بھی ایک ایسے گروپ ہوں جن سے قرآن پڑھا جائے، اور یہاں تک کہ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھا جائے۔ قرآن کا ترجمہ صرف دن کے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ نکال لی بھی آدھا صفحہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، آدھا صفحہ، زیادہ نہیں، آدھا صفحہ۔ اور گھروں میں تعلیم کو کرنا ہے، گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ اگر تعلیم سے ہمیں گھر کے لوگ وابستہ نہیں ہیں، اگر تعلیم سے محروم ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی سنت سے، ان اللہ کے ارشادات سے ہمارے گھر والے محروم ہیں، تو ہم لاکھ عبادت کر لیں، لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ دعا کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کوشش کتنی کر رہا ہے۔ آپ جس چیز کی کوشش کریں گے وہ چیز آپ کے پاس آئے گی۔ آپ کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے بچے کس طرح دنیا کے دلدل سے نکل کر کے رحمت کے گھڑے میں چلے جائیں، آپ کو ایسا یہ ہوگا۔ لیکن کوشش کرنا ہے، صرف دعا سے کام نہیں ہوتا ہے، کوشش کے ساتھ دعا کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گیا کہ پہلے کوشش کیجیے، آپ دعا نہ کیجیے۔ نبیوں سے کوشش کرائی گئی ہے، نبیوں سے کہا کوشش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھائی ہم تمہارے ساتھ تو ہیں، تم پہلے کوشش کرو فرعون کے دربار میں پہنچنے کی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پہلے کوشش کرو اس جو آسا جو سانپ بن گیا اس کو پکڑنے کی کوشش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے، ہمیں گھروں میں ترجمہ کرنا ہے۔ جس طرح تعلیم ہوتی ہے 20 منٹ کی تعلیم حلقہ لگایا جائے، 10 منٹ حدیث پڑھی جائیں، 10 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، تاکہ ہمارے گھر کے لوگ ان دونوں چیزوں سے وابستہ ہوتے چلے جائیں کہ کتاب کی قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت رسول کیا کہہ رہی ہے۔ آج جو امت میں تباہیاں آئی ہیں یہ سب اور صرف اسی لیے آئی ہیں کہ سنت رسول سے معاشرہ ٹوٹ گیا۔ بے شمار رسومات سے ہم لوگ گھرے چلے آ رہے ہیں، بے شمار چیزوں سے ہم لوگ گھرے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جب چیز میں حقیقی چیزیں ملاوٹ ہونے لگے گی تو چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ دودھ ہے، کوئی دودھ پیور دودھ ہے اور اس کے اندر پانی ملا دیا جائے، اس دودھ میں سفیدی تو رہے گی، حقیقت نہیں رہے گی۔ شہد ہے، شہد ملاوٹ کر دی جائے، تیل میں ملاوٹ کر دی جائے، گھی ملاوٹ کی شکل تو رہے گی لیکن حقیقت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اسلام کی شکل تو ہے ہم لوگوں کے اندر، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں آ پا رہی اسلام کے اندر۔ اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ کہ ہمیں عبد بن کر، یعنی کہ بندہ بن کے زندگی گزارنی پڑے۔ عبدیت کسے کہتے ہیں؟ عبدیت کہتے ہیں کہ جو حکم دیا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اسے عبدیت کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہا جاتا ہے کہ جو کہا جائے بس وہی کرو، زیادہ نہیں، جو کہا جائے بس وہی کرو، اسے عبدیت کہتے ہیں۔ یعنی کہا گیا کہ مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، اب انسان کہے گا بھائی نماز تو ہے ہی ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، نماز ہے ہی ہے، ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اللہ درجات کو بلند کرے گا، چلو بھائی 3 یا 4 رکعت پڑھ دی جائے۔ تو بھائی یہ نفل ہو سکتی ہے لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، فرض جو تھی وہ 3 تھی، وہ 4 نہیں تھی۔ 3 پڑھتے تو فرض ادا ہوتی، 4 پڑھ لیے تو آپ نے نفل ادا کریے، فرض نہیں ادا کی، فرض ابھی بات کے اوپر کیا ہے باقی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ کہیں کہ جو ہے رمضان مبارک کے 30 دن روزے ہیں، چلو ہم 1 مہینہ اور رکھ لیتے ہیں، 60 روزے رکھ لیتے ہیں، تو رمضان کی جو 30 دن کے جو فرض روزے اس کی تو فرض ادا ہو جائے گی، باقی جو 30 روزے ایکسٹرا رکھے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ صرف اور صرف نفل شمار کیے جائیں گے، یا جو آپ لوگ قضا روزے کیں گے وہ قضا ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح عید کا دن ہے، عید کا دن ہے یا بقرعید کا دن ہے، اور بقرعید کے دن عید کے دن سوچا بھائی چلو خوشی کا دن ہے
آج اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، فرشتے مسافہ کر رہے ہیں عیدگاہ سے لے کے گھر تک کے، چلو آج ہم روزہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے اللہ خوش ہو جائے۔ تو اس میں کیا ہو، اس میں آپ کو کوئی بھی روزہ قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ عید کے دن کا روزہ حرام ہے رکھنا۔ اس لیے وہ جتنا کہا جائے اسلام میں، ابجد کا معنی یہ کہ جتنا کہا جائے انسان کو اتنا کرنا ہے، نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، نہ 4 کو 3 کر سکتے ہیں نہ 3 کو 4 کر سکتے ہیں۔ یہ ابجد کا اصل معنی ہے۔ ہم سے کیا کہا گیا؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہمیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یہ کامیابی کی پہلی شکل یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور کو، طریقے کو، عمل کو، قول کو، ہر چیز کو، جو بھی 63 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کر کے گئے ہیں، جو بھی آپ نے کیا ہے، کروایا، ان سب کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے۔ اور خواتین کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جو ہے تمام دنیا کی خواتین کی سردار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا ہے؟ سردار کہا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے خواتین کے لیے؟ کیا یہ کہ جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو فالو کرے، ان کو پڑھے، ان کو سمجھے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور آزمائش کا دور ہے، ہمیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفترون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ آزمائش اہل ایمان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اللہ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ جو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں اور تسبیحات کو پوری کر لیتے ہیں اور دین کا لبادہ اوڑے رہتے ہیں اور دنیا میں شریف اور زیادہ بنے رہتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسی جانے دیں گے؟ ان کو ایسی جانے دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَرُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کہ ہم نے تو ان سے پہلے کئی قوموں کو آزمایا، قوم ہود کو آزمایا، قوم لوط کو آزمایا، قوم صالح کو آزمایا، قوم شعیب کو آزمایا، قوم ابراہیم کو آزمایا، قوم موسیٰ کو آزمایا، قوم ہارون کو آزمایا، قوم یوشع کو آزمایا، بہت سی قوموں کو آزمایا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک کیا آزمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے باپ کا رخصت ہو جانا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب پیدائش کے چند ماہ کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رخصت ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد جب وہ جوانی پہ چڑھنے لگے، جب ان کو شفقت، ان کے سر پر شفقت کا رکھنے اور ان کے دادا کا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اور جب ہر طرف سے یہ بات آنے لگی کہ جو ہے کہ جب ضرورت تھی ایک ایسے سرپرست کی، تو اس دور میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا رخصت ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا ملا اور جب ان کی ہیلپ کی ضرورت تھی اور بھی چیزیں ضرورت میں تھیں، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جانا۔ تو یہ ہر طرح سے آزمایا جاتا ہے، ہر طرح، اور جو جتنا آزمایا جائے گا اتنا چمکے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کوئی نہیں تھے، ایک عرب کے غلام تھے، کالے تھے، عربی تھے، غلام تھے، جن کو آزاد کرایا گیا، جن پر ظلم ہوتا رہا، جن کے سینوں پہ چٹان تک رکھی گئی، جن کو عرب کی گرمی میں ریت پہ لٹایا گیا، ان کو آزمایا گیا، توحید کی بنیاد پر آزمایا گیا۔ لیکن وہ ایسا چمکا، ایسے چمکے کہ ٹائم کو بھی موقر ہونا پڑ گیا بلال کی اذان کے لیے، کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیند آ گئی اور ٹائم موقر ہو گیا، نماز کا اذان کا وقت کی اذان دینی تھی، لیکن جو ہے بلال اتنی دیر میں آتے اور پھر جو ہے ٹائم کو روک دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چمکاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کسی بھی طرح کی آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں کسی بھی آزمائش سے گھبرانا نہیں۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ کہ آپ بتائیں کہ جو ہے
کہ اسلام کے بارے میں کچھ مختصر سا بتا دیں، لمبا چوڑا نہ، وہ مختصر سا بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، پہلے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جم جاؤ، اسی پر جم جاؤ۔ پہلے ایمان کے لیے تو آزمائش کا ہونا طے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلے کیا کہا یار ہم تمہیں آزمائیں گے جان سے، مال کے نقصان سے، اور خوف سے، اور پھر اس سے قحط ساری سے آزمائیں گے، اور جو اس پہ صبر کر لے وہ بشرین بھی دے دیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اور ہم اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں پر صبر کریں۔ یہ دو پہلو ہیں۔ اور اسلام کے جو 5 پہلو ہیں، شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان 5 کی جو بنیاد ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ان 5 کی جو بنیاد ہے وہ 2 چیزیں، ایک اخلاق ہے، دوسرا اخلاص ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے آپ کی نماز بے فائدہ ہے۔ جو ماں باپ، جو انسان تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، شرافت کا چولہا اوڑے ہوئے ہے، لیکن وہ گھر میں بدتمیز قسم کا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، گھر میں بیوی بچوں سے جھگڑا کرنے والا ہے، بچوں پہ ظلم کرنے والا ہے، بیوی پہ ظلم کرنے والا ہے، پڑوس اس سے پریشان ہے، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو گھر میں سب سے اچھا ہو، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اور دوسری چیز کہ اخلاص، اخلاص ہر چیز میں اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے قبول نہیں کیا جاتا، کوئی بھی عمل بغیر نیت کے قبول نہیں کیا جاتا۔ نیت کی ہر چیز کی شکل، ہر چیز پر نیت کیا فرض قرار دے رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں اس میں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ یہ اندر ریا تو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ریا جو ہے شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ ریا جو ہے وہ چھپا ہوا شرک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ریا تو نہیں آ رہی۔ ہمیں اپنے دل کو بار بار پلٹنا، دیکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام سے پہلے اپنے نیت کو ٹٹولنا ہے۔ ہمیں ہمیں اپنے گھر میں اچھے سے رہنا ہے، اخلاق کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کو، اور محفوظ کسی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اتنا محفوظ نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے کم عمر پانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے کم عمر پانے والے ہیں۔ اور حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جس نے زیادہ زندگی گزاری اس کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال زندگی گزاری، ان کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بناتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دوست بھی تھے، ان کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ حضرت اسحاق کو بنا لیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو بنا لیتے ہیں، اور بھی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کیوں بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، اس لیے آپ کو آئیڈیل بنایا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کریں، اللہ ان پر شفقت کریں، اللہ ان پر رحمت نازل کریں، اللہ ان پر برکت نازل کریں، تو فاتبعونی، کسی اور کی اتباع نہیں کرنی پڑی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ میں جو دین لے کے آیا ہوں، میں جو نظام لے کے آیا ہوں، اس دین پر، اس نظام کو جو ہے، میں جو نظام لے کے آیا ہوں اس نظام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ نہیں کرنا ہے کسی کو۔ آج کے ہم لوگوں نے ہر چیز بہت ایڈ کر رکھی ہے، آج کے ہم لوگوں نے ہر چیز کو حلال، ہر چیز کو حرام اور بے دھڑک فتویٰ دینے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرؤکم علی الفتیہ و اجرؤکم علی النار، تم جواب دینے میں جتنی جلدی کرو گے، اتنی جلدی تم جہنم میں جاؤ گے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسائل ہے ہم نے اپنے آپ سے نہیں بولنا ہے کہ ہمارے جو دل میں جو چیز کے بارے میں حلال آ رہا ہے اس کو حلال بول دے، جو ہمارے دل میں حرام آ رہا ہے اسے حرام بول دے۔ اس سے ہی بہت انتشار امت نے پھیلا ہے، ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان کا کام چل رہا ہے، جو ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ فتویٰ دیتا چلا جا رہا ہے، جائز ہے کہ ناجائز، بغیر تحقیق کے۔ ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ انسان کو بہت معمولی چیز لگتی ہے کہ ٹھیک ہے بتا دیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، حالانکہ اس کی بہت بڑی پکڑ ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو دین کے اصول ہیں، جو ضابطے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ قرآن کی تشریح کریں۔ تراویح میں یہ قرآن میں تراویح کا ذکر نہیں آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا کہ آپ جو ہیں اس کے ذریعے سے یہ بتائیں کہ رمضان میں قرآن کس طرح ختم کیا جائے۔ اس کے لیے تراویح کو شروع کیا گیا کہ تراکی جو ہے قیام اللیل کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن نماز میں پڑھ جاتے تھے۔ یہ عادت انبیاء یہ عادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ تو امت کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا نظام شروع کیا، امت کو بتانے کا سنت اور نوافل یہ سب چیزیں کیا کی، شروع کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، ہم اس میں کسی بھی طرح سے مداخلت عملی قولی کسی بھی طرح سے نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں کہا گیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، جو ہم سے کہا گیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہمیں کیسے پتہ کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے کتاب اللہ سنت رسول کو متعین کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے ایمان والو تم پہلے اللہ کی اتباع کرو اور پھر رسول کی اتباع کرو، اب و اولی الامر منکم، اور جو تمہارے دینی رہنما ہیں، یعنی پہلے حکومتیں تھیں، دینی حکومتیں تھیں، اب تو کوئی دینی حکومت پوری دنیا میں رہی نہیں ہے۔ تو جو اس کے ذمہ بعض مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کی اتباع کرو، جو انہوں نے کہہ دیا ہے اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور نبی کے حدیث کی روشنی میں کہہ دیا، ان کی اتباع کرو۔ لیکن کیا اور اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو یہ نہیں کہ تم فتویٰ ڈالو کہ حرام کا حلال کا جائز کا ناجائز کا، نہیں، تمہیں کیا کرنا ہے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہمیں اللہ اس کے رسول تک کیا کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، لوٹنا ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا ہے، جو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس پہ غور نہیں کرتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے، لیکن وہ بہت بڑے خسارے کا سبب بن جاتی ہیں، بہت بڑے خسارے سبب بن جاتی ہیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہمیں بس اس کی اتباع کرنی ہے، یہی عبدیت اسی کے معنی ہے، بس جو کہا جائے اتنا کیا جائے، نہ زیادہ کیا جائے نہ کم، یہ عبدیت ہے۔ ہمیں اللہ نے عبد بنایا، اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں، اور غلام کی عادت کیا ہوتی ہے، جتنا مالک کہیں اتنا کرنا ہے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ زیادہ کرے گا تو پکڑا جائے گا، کم کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا، اتنی کرنا جتنا اللہ نے کہا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں بتایا ہے۔ تو بہرحال تو شب قدر میں بھلا اس کے کہ انسان کسی رسومات پر عمل کریں، چراغاں کریں، حلوہ بنائیں، اب بغیر یہ کہ آج کل یہ ہو گیا کہ شب قدر میں لوگ نہائے دھوئیں اور نئے کپڑے پہنے، یہ سب چیزیں فضول تر ہیں، ان کی کوئی نہ حدیث میں صراحت ملتی ہے، نہ علماء کی تفسیر میں ملتی، کہیں کچھ نہیں ملتا ہے، کوئی عبادت مخصوص بھی نہیں کی گئی ہے۔ بھائی یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، موت کے، زندگی کے، ہر چیز کے پورے سامنے جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے یہ بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس رات میں جو بندہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے گا، اللہ کی رحمت کرم اس کی طرف ہوتی چلیں گی۔ چند ایسے نالائق قسم کے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ شرابی ہیں، وہ جواری ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ اب شرک کے بارے میں کیا ہے، شرک صرف وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو انسان جو سامنے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملایا جا رہا ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کی صفات کو جوڑنا، اللہ کی جو رحمانیت کی صفات ہے، جو رحیم کی صفات ہے، جو حکیم کی صفات ہے، ان صفات کے ساتھ کسی اور کی
کسی اور کو جوڑ دینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے شب قدر میں، شب برات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس یہ کہ جو ہمیں رات بھر جگ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ روزے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، 14، 15 یا 15، 16 کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ابھی جو میں نے آپ کے بارے میں ایک حدیث جو پیش کی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ عام لوگوں کے لیے حکم یہ فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد سے روزے نہ رکھا کرو، یہ ایک حدیث ہے آج۔ تو نصف شعبان کے بعد سے روزہ نہ رکھا کرو، اس لیے کوشش یہ کیا جائے کہ 14 یا 15 شعبان کو رکھا جائے، کیونکہ بندہ جس حساب سے ہوتا ہے اعمال اللہ کے اسی اتباع سے پہنچتے ہیں، اور اس میں دعا کا اہتمام کیا جائے، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے دلوں کو صاف کیا جائے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، عداوت سے، ان سب سے پاک کیا جائے۔ سب سے بڑی بیماری اگر ہے تو یہ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ کینسر جس کو ہوتا ہے تو کینسر سے یہ نقصان ہوتا ہے، انسان اکیلا جاتا ہے، انسان سب کو لے کے نہیں جاتا، اکیلا جاتا ہے۔ شوگر والا اکیلا جھیلتا ہے، کینسر والا اکیلا جھیلتا ہے، فالش والا اکیلا جھیلتا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں جو ہے کسی کے لیے کینہ ہے یا حسد ہے یا بغض ہے تو یہ پورے کے پورے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اسلام میں پازیٹیو سوچ کی تعلیم بھی دی ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو جو دعوت دی گئی اور وہ شخص نہیں آیا۔ اب نیگیٹو سوچ کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے بھائی نہیں آیا، بڑے لوگ ہیں نہیں آ پائے۔ پازیٹو سوچ کیا ہے؟ بیمار پڑ گیا ہوں گے۔ تو ہمیں پازیٹو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا پازیٹو سوچیں گے اتنا ہمارا دل صاف رہے گا، اور جتنا ہم نیگیٹو سوچیں گے اتنا ہمارا دل تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور جب دل تنگ ہو جائے گا تو اللہ کی وحدانیت اندر نہیں اتر سکتی۔ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ میں جب تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا دل تم لوگوں سے کیا ہو؟ صاف ہو جائے، تو صاف ہو جائے، اور اسی کے دل میں کیا وہ اگنور کرنا ہے۔ یہ بات میں کئی بار کئی لوگوں سے بھی کہی اور ساتھیوں سے بھی، اپنے کچھ ان سے بھی کہی کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کے اگنور ہے۔ جتنا آپ اگنور کریں گے ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آپ بھول جائیے کہ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، ایسے جائیں سب اگنور کریں ان کی کال کو۔ ہمیں کیا عمل کرنا؟ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمیں اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی۔ بس ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں رشتہ دار کیا کہتے ہیں، فلاں یہ کیا کہتے ہیں، فلاں کوئی کام نہیں آنے والے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، چاہے منہ چرائیں گے، چہرہ چھپائیں گے، بھاگتے چلے جائیں گے، دو بھاگتے چلے جائیں گے، کوئی کسی کام نہیں آنے والا۔ اس لیے جو کام آنے والا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، جو کام آنے والا ہے ہم اس کو دیکھنا ہے۔ کام کون آنے والا ہے؟ کام اللہ کی رحمت آنے والی ہے، نبی کی سفارش آنے والی ہے، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اگر ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا، اگر ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا تو نعوذ باللہ کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو پکڑ کے چلنا ہے، اور جو بھی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں یا دنیائی مسائل ہوں، ماشاء اللہ یہ گروپ بھی ہے، گروپ میں بھی جو مسائل نماز سے متعلق، روزوں متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق، اور بھی جدھر متعلق کوئی مسائل ہوں تو آپ گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور گروپ میں ڈال کے یہ ہے کہ مطلب اگر مسائل معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ بھیجے جائیں گے گروپ میں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے جو دل میں جو سوال آتا ہے تو ہم اپنی طرف سے نہ کچھ کریں۔ ہم اگر ذرا سے بھی کوئی بھی سوال میں شک ہے تو ہمیں اپنے سینئر سے پوچھنا چاہیے، ہمیں اپنے سینئر سے پوچھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے وہ چیز پوچھو جس کا تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی علم کو اللہ نے برابر نہیں رکھا ہے۔ علم ایک اللہ کی میراث ہے، جو علم ایک انبیاء کی میراث ہے، اور جو جتنی کوشش کرے گا اتنا وہ پا لے گا۔ اس لیے ہمیں علماء سے جوڑنا ہے، ہمیں قرآن جوڑنا ہے، ہمیں سیرت سے جوڑنا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم جوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں سکون ہوگا، ہمیں قبر میں سکون ہوگا، حقرم میں سکون ہوگا، ہر جگہ سکون ہی سکون ہوگا۔ اس لیے جو بھی مسائل ہوں، دینی ہوں یا دنیاوی ہو، نماز سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، حج سے متعلق ہو، کسی کے متعلق ہو، کہیں سے متعلق ہو، تو اس گروپ میں ڈال سکتے ہیں، یا کوئی پرسنل نمبر وغیرہ پہ ان سب پہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ ان مسائل کو سمجھا جائے، تاکہ
تاکہ اسلام کو پورا سمجھا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے کوئی کسی کیا نام ہے، کسی خطے کا نام نہیں ہے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، ایک اسلام یونیورسل سسٹم کا نام ہے اسلام، اور اسلام میں ہر چیز کی پیروی کی گئی ہے، چاہے آپ اگر بزنس میں ہو تو بزنس کی پیروی کی گئی، ڈاکٹر میں ہو تو ڈاکٹر کی پیروی کی گئی، انجینئر میں انجینئر کی پیروی کی گئی، جس لائن میں ہو اسلام اس لائن کی پیروی کری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اس لیے ہمیں اسلام کے بارے میں جتنا جاننا ہے ہمیں جاننا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، پہل کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا دین میں چلنا آسان ہو جائے، ہمیں قرآن پہ چلنا آسان ہو جائے، ہمیں حدیث پہ چلنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں عبادت کی جائے، اور جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں روزوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن کو مکمل پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا جائے، اور قرآن کو سمجھتے ہوئے قرآن کو پڑھا جائے، اور درس کے وغیرہ جو نظام ہوگا شاید انشاءاللہ تو انشاءاللہ درس کا بھی نظام کیا جائے گا، تاکہ جو ہے ہم لوگ قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کہنے سے توفیق عطا فرمائے۔